حارث بن ہمام کہتے ہیں، میں حیران و پریشان گلیوں میں گھوم رہا تھا اور میری نظریں کسی ایسی سخی شخصیت کو ڈھونڈ رہی تھیں جس کے سامنے میں اپنی ضرورت پیش کر سکوں، یا کسی ایسے عالم اور ادیب کی تلاش تھی جس کی گفتگو میرے غم دور کر سکے۔ آخرکار میری یہ تلاش ختم ہوئی اور قسمت مجھے ایک ایسے بڑے مجمع میں لے گئی جہاں لوگ جمع تھے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اس مجمع میں داخل ہوا تاکہ دیکھوں کہ لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ مجمع کے درمیان میں نے ایک کمزور سے شخص کو دیکھا جس پر سفر کی گرد تھی اور اس کی آواز بڑی دردناک تھی۔ وہ نہایت خوبصورت اور قافیہ بند جملوں میں لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا اور اپنی باتوں سے انہیں چونکا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ میں بھی قریب ہوا تاکہ اس کے علم سے فائدہ اٹھا سکوں۔ وہ اپنی تقریر کے عروج پر تھا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا، اے جوانی کے نشے میں مست غافل انسان، تو کب تک اپنی سرکشی اور گناہوں میں مگن رہے گا؟ تو لوگوں سے تو اپنے عیب چھپاتا ہے لیکن اپنے خالق سے نہیں شرماتا جو تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا تجھے موت کا ڈر نہیں؟ کیا تجھے قبر کی تنہائی یاد نہیں؟ جب تیرا دم نکلے گا تو نہ مال کام آئے گا نہ تیرا قبیلہ، صرف تیرے اعمال ساتھ جائیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا، تو دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنے میں تو بہت محنت کرتا ہے لیکن اپنی روح کی بیماری یعنی گناہوں کے علاج کی تجھے فکر نہیں۔ تو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو لوگوں سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا جو اصل حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ دنیا کی حقیقت کو پہچان، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کی محبت تجھے سکون نہیں دے سکتی۔ اتنا کہنا تھا کہ مجمع آب دیدہ ہو گیا۔ سسکیوں اور آہوں نے ماحول کو سحر انگیز کر دیا۔ جب وہ جانے لگا تو لوگ ہدیے پیش کرنے لگے۔ ابو زید نے انکار کیا لیکن لوگوں نے زبردستی ہدیے اس کے تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیے تاکہ وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کر سکے۔ حارث بن ہمام کہتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر مجھ پر اثر ہوا، لیکن جب مجمع کم ہوا تو میں نے چپکے سے اس کا پیچھا کیا تاکہ دیکھوں یہ درویش صفت آدمی کون ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک غار میں داخل ہوا جہاں وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ بیٹھا عیش و آرام سے عمدہ روٹی، بھنا ہوا گوشت اور شراب نوش کر رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور کہا، اے شخص، یہ تیری ظاہری حالت کیا تھی اور یہ تیرا باطن کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے ایک لمبی آہ بھری اور پہلے تو غصے سے مجھے دیکھا لیکن پھر مسکرا کر چند اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ تھا، میں نے یہ سارا ڈھونگ یعنی واز و نصیحت صرف اس لیے رچایا ہے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکوں۔ زمانہ بڑا ظالم ہے، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا رزق حاصل کروں۔ اگر زمانہ انصاف کرتا تو مجھ جیسے پڑھے لکھے اور باکمال آدمی کو اس حال میں نہ پہنچاتا۔ جب اس نے اپنی حقیقت بتا دی تو اس نے مجھے بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی، لیکن میں حیرت زدہ ہو کر وہاں سے لوٹ آیا کہ یہ وہی ابو زید سروجی ہے جو مسافروں کا چراغ اور ادیبوں کا تاج کہلاتا ہے، مگر اس کا باطن ایسا ہے۔ خلاصہ، یہ تحریر ایک سبق آموز قصہ ہے جو معاشرے میں موجود ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے جو زبان سے تو بہت اونچی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے عمل ان کے قول کے برعکس ہوتے ہیں۔